ہاں آپ کے ساتھ سختی نہیں کریں گے ہم. کیوں؟ آپ اہل سنت ہیں, اور جن کے بارے میں آپ رعایت چاہتے ہیں خدا کی قسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے بے شک پھینک دو, ان کو رعایت نہیں دیں گے. کیوں؟ ہمارے آقا کے گستاخ ہیں. اور بتاؤ قرآن جب ان کو کہے اتل بعد ذالک زنین, قرآن کا ولد الزنا ہے, یہ زنا کی پیداوار ہے. کون؟ جو میرے حبیب کا گستاخ. بولو نا. تو قرآن کو بھی کہو گے ذرا ٹھہر کے جی تھوڑا جا تھوڑا رکھو قرآن جی. عرفان شاہ کو تو شاہ جی اوڑا, میں نے کہا شاہ جی اوڑا ایک بار آنکھو نا قرآن جی ذرا اوڑا. کہیں گے آپ کہیں گے بھائی جس طرح ترکی میں ترکی جواب ہوتا ہے, کوئی سخت زبان بولے بندے کہتے ہیں نہیں آپ ہی نرمی کرو, کہتے ہیں نا. اللہ فرماتا ہے لوگوں اور منافقوں کافرو اگر کلمہ پڑھنا ہے اسلام لانا ہے اس طرح لاؤ جس طرح میرے رسول کے صحابہ ایمان لائے. تو ان لوگوں نے کیا کہا انؤمن کما آمن السفہاء, ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئیں, ان پاگلوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں. یہ کہا نا, بڑے لطف کی بات ہے, ٹائم نہیں ہے. بھائی صحابہ راہ جاتے لوگوں کو روڑے مارتے تھے, تب پاگل کہا ان کو. صحابی کو سنگڑوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا, پھر کو پاگل کہا. مفسرین کہتے ہیں اس لیے پاگل کہا, کافر اپنی نظر میں انہیں پاگل اس لیے کہتے تھے کہ جب سرکار ہلاک کراتے تھے نا تو یہ سرکار کے بال زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, تو کافروں کی نظر میں یہ پاگل پن تھا. سرکار کلی مبارک فرما کے اگر پانی پھینکتے ہو یہ کوئی قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, کہتے دیکھو یہ پاگل ہیں. اب دیکھو, اب اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ کہیں گے شاہ جی مہذب زبان استعمال کرو, آج کل پارلیمانی دور ہے, آج کل زبان بڑی شستہ اور شائستہ ہونی چاہیے. میں نے کہا ان کافروں نے کیا کہا یہ پاگل ہے, تو جواب میں اللہ نے کیا کہا الا انہم هم السفہاء, وہی لفظ لٹایا رب نے. اس سے اچھا بھی کہہ سکتا تھا نا بھائی نہیں ان میں عقل نہیں ہے, یہ پورا سمجھتے نہیں ہیں, یہ دیکھتے نہیں ہیں, اس طرح بھی کہہ سکتا تھا نا. لیکن رب نے کیا کہا الا انہم هم السفہاء, اور میرے رسول کے صحابہ پاگل نہیں ہیں, ان کو پاگل کہنے والے پاگل ہیں. اب اگر ہم کہیں گے تو کہتے ہیں بڑی سختی. میں نے کہا اللہ سے بھی تو کہو نا. نہیں سمجھ آئی؟ یا اللہ جی جیو جی گل نہ کی تھی تانوں کی آکھے تسی تے اللہ ہو, بات سمجھ نہیں آئی. کہتے جی سنجیدہ ہونا چاہیے, متین ہونا چاہیے, سلجھا ہوا ہونا چاہیے, مہذب ہونا چاہیے. یہ سارے لفظ بولو نا. جو کچھ کافروں نے کہا پلٹ کر رب نے ان کو وہی نہیں کہا. بولو. اب تہذیب کدھر گئی؟ آئے بڑے صلح کلی. میں نے کہا کرو رب سے بات, کہ وہ بات تو نہ کہتا جو انہوں نے کہی ہے. تو رب نے کہہ کے ہمیں بتایا ہے کہ میں تو رب ہوں نا, میں نے صرف وہی لفظ لوٹایا ہے, تم میرے بندے ہو. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, اس سے بھی شدت کے ساتھ جواب دیا کرو تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ اللہ رسول کے ابھی ماننے والے موجود ہیں دنیا میں. ہاں, جس باپ کی اولاد ہوتی ہے اس کو بھی کوئی برا بولتا ہے؟ جس آقا کے غلام موجود ہو تو اس کو کون برا بولے؟ اسے پتا نہیں میری داڑھیں نکل جائیں گی. لیکن جب وہ اسی لیے بولتے ہیں ان کو پتہ بدلے ڈھیلے ہو گئے, تھوڑا ملک ٹھنڈا ہے. گرامی قدر حضرات توجہ کا طالب ہوں. دوسرا مسئلہ, یہاں سے بات بہت لمبی ہو جائے گی. بات صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی اولیاء کاملین سے ہم استمداد کرتے ہیں, استعانت کرتے ہیں, انبیاء کرام سے, اولیاء سے, تو لوگ کہتے ہیں جی یہ شرک کرتے ہیں. آپ کو ان کے نظریات بتانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے یہ تقویت الایمان صفحہ 10 سے عبارت نقل کی ہے, بغیر تبصرہ کے پیش کروں گا. روزی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندرست اور بیمار کرنا, اقبال و ادبار دینا, حاجتیں برلانی, بلائیں ٹالنی, مشکل میں دستگیری کرنی, یہ سب اللہ ہی کی شان ہے, اور کسی انبیاء اولیاء بھوت پری کی یہ شان نہیں جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور مصیبت کے وقت اسے پکارے, سو وہ مشرک ہو جاتا ہے. اب ذرا توجہ کرنا. پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے, خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو قدرت بخشی ہے, ہر طرح شرک ہے. ہر طرح. یہ عبارت ہے اسماعیل دہلوی کی, غور فرمائیں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ نے انبیاء کو طاقت دی ہے تو بھی اسی طرح شرک ہے, جس طرح یہ سمجھے کہ مستقل بذات ان کو ماننا شرک ہے, اس طرح اللہ کی طاقت کا مظہر ان کو سمجھو تب بھی شرک ہے. یہ مولوی اسماعیل دہلوی کی شرک کی تلوار ہے. کتاب التوحید میں محمد بن عبد الوہاب نے, جس کا اس نے یہ ترجمہ کیا ہے, محمد بن عبد الوہاب نے لکھا ہے کہ اگر مخلوق کو کوئی پکارے اللہ سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ سے کم اور مخلوق سمجھ کر پکارے
تو بھی وہ اسی طرح مشرک ہے جس طرح ابو جہل مشرک تھا اور ابو لہب مشرک تھا. کہتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ پہلے مشرک لات منات عزا اور ہبل کو پکارتے تھے اور موجودہ دور کے مشرک محمد علی اور عبد القادر کو پکارتے. تو یہ بھی اسی طرح کے مشرک ہیں جس طرح لات منات کو پکارنے والے مشرک تھے. ایک لعنت کی آواز زور سے میں سننا چاہتا ہوں. نجدی پر یہ عبارت نقل کرنے والے پر اب پہلے یہ کس نے لکھا؟ اسماعیل دہلوی کی عبارت پر بحث ہو رہی ہے. اسی اسماعیل دہلوی کا تایا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہمارے علماء اکابر کے استاذ اور اس کے تائے خود اس کے اور شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر فتح العزیز میں لکھتے ہیں اسی مسئلے پر. دیکھو یہ خبیث آدمی تو ایسا ناخلف تھا کہ اپنے گھر سے بھی مسئلہ نہیں پڑا. شاہ صاحب نے تفسیر فتح العزیز میں لکھا اگر استعانت لغیر اللہ بوجہ کے اعتماد برا غیر باشد و اورا مظہر اون الہی ندانت این و استعانت حرام است. وہ اگر استعانت لغیر اللہ بوجہ کے اعتماد برا غیر نہ باشد و اورا مظہر اون الہی دانت این و استعانت نہ صرف رواست بلکہ طریق انبیاء و اولیاء است. پیار سے کہو نا سبحان اللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی انبیاء کو اولیاء کو مستقل بذات سمجھ کے اللہ کی مدد کے مظہر نہیں ہے پکارتا ہے تو واقعی حرام ہے, ایسی ندا نہ کرے. لیکن اگر اللہ کے نبیوں کو ولیوں کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کے پکارتا ہے کہ اللہ کی طاقت سے قدرت سے یہ ہماری مدد کرتے ہیں پکارتا ہے, فرماتے ہیں نہ صرف یہ ندا جائز ہے بلکہ یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے اور ولیوں کا طریقہ ہے. خود شاہ صاحب نقل کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں تفسیر عزیزی جس کو بولتے ہیں فتح العزیز اس میں یہ عبارت موجود ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ کہتے ہیں خواہ یہ کہے, دیکھو اعلیٰ حضرت کا انداز, آپ فرماتے ہیں کہ خواہ یہ کہتا ہے کہ خواہ یہ جانے کہ اللہ نے ان کو قدرت بخشی ہے تو پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ نے پہلی آیت نقل فرمائی کہ اغناہم اللہ و رسولہ من فضلہ, انہیں دولت مند کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے. اور فرمایا یہ جو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ابر الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ, تو اللہ کے اذن سے اگر وہ پھر بھی کچھ نہیں دے سکتے یہ اعتقاد بھی نہ کرے تو اللہ کا نبی یہ دعویٰ کس طرح کر رہا ہے. اور دوسرے مقام پر وہ تبر الاکمہ والابرص باذنی یہ آیات نقل فرمائی اور پھر مدد کی استمداد کی وہ احادیث پیش فرمائی جن میں صحابہ کرام نے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد طلب فرمائی ہے. حضرات گرامی یہ بات ایک ایسا مستقل موضوع ہے, اس پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے حسین انداز میں 2 اشعار نقل فرمائے ہیں جس سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں, مردود یہ مراد کسایت خبر کی ہے, بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے, ہاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے, منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. گرامی قدر حضرات, اس مسئلے پر گفتگو کو اس پر میں ابھی ختم کروں گا. دوسرے مسئلے پر بغیر تبصرے کے زیادہ چونکہ وقت نہیں ہے لیکن 1-2 حوالے ضرور عرض کروں گا کیونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کام اس وقت تک سمجھ نہیں آتا. یہ تو وہابیت کے بارے میں ان کا کام ہے, اب شیعت کے بارے میں ان کا کام دیکھیے. یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, فاضل بریلوی کا اپنا فتویٰ کتاب موجود ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں, دیکھیے آپ کو